نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. گنبد آفاق میں روشن ہوئی شمع نجات، پرفشاں ہے زلف لیلائے رموز شش جہات، کھل رہا ہے آسماں پر غرفہ ذات و صفات، اٹھ رہا ہے برقع سلمائے روح کائنات، زندگی علم و فراست کا مزہ چکھنے کو ہے، فرش پر افلاک کی عظمت قدم رکھنے کو ہے، مسلم اول شہ مرداں علی، عشق را سرمایہ ایماں علی۔ نہایت واجب الاحترام سامعین و حاضرین، اللہ رب العزت کا یہ بے پایاں لطف و کرم اور اس کا احسان ہے کہ جس کی توفیق سے آج جامع مسجد قاسم خان میں جمعے کی نماز کی ادائیگی کے لیے ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور خصوصی طور پر مبارکباد کے مستحق ہیں انتظامیہ جامع مسجد قاسم خان کہ جنہوں نے اس مسجد کی خوبصورتی میں چار چاند لگا دی، اور یہ سب یقیناً آپ احباب کے تعاون سے ہی ممکن ہوا۔ اور آپ یقین جانیں کہ جیسے ہی میں مسجد میں داخل ہوا ہوں تو وہ پچھلے جمعے والی مسجد نہیں لگتی ہے، ماشاءاللہ اتنی خوبصورت۔ اللہ رب العزت اس کو رہتی دنیا تک قائم و دائم فرمائے۔ چونکہ مسجد کے جتنے امور ہوتے ہیں اس میں انتظامیہ کو خاص کیا جاتا ہے، اور وہ انتظامیہ آپ احباب کے تعاون سے، آپ احباب کے مشورے سے پھر مسجد کے جو امور ہوتے ہیں اس کو بہتر طریقے سے انجام تک پہنچاتے ہیں۔ تو اس کے لیے فنڈز درکار ہوتے ہیں، اور جیسے اب مہنگائی کا دور ہے، ہر چیز ہی مہنگی ہے، تو لہٰذا آپ انتظامیہ کے ساتھ ضرور تعاون فرمائیں۔ اور مجھے ابھی ندیم بھائی میرے تو بتا رہے تھے تقریباً یہ سارے کام کے باوجود بھی کم و بیش کوئی 1,50,000 مزید درکار ہے۔ تو اگر آپ خود نہ صحیح، آپ کے متعلقین وابستگان جو آپ کے ساتھ وابستہ ہیں اور جو دین پر خرچ کرنا چاہتے ہیں، مدارس پر، مساجد پر خرچ کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو اپنے ساتھ ضرور ملائیں۔ اللہ پاک ہمارا مسجدوں کے ساتھ جو وابستگی ہے اور جو اس کے لیے کوششیں اور کاوشیں ہیں، اللہ پاک کو قبول فرمائے۔ ایک پہاڑ کی غار میں
مشرم بن وعید نام کا 190 سال کی عمر وہ اللہ کی بارگاہ میں عبادت کر رہا تھا، اور اسے پتا تھا کہ اب میری زندگی کے آخری ایام ہیں اور وقت تیزی سے گزر رہا ہے، تو ساری رات عبادت کرتا، ذکر کرتا، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا، روتا، اور اس کی ساری زندگی عبادت میں، تقوی میں اور مجاہدے میں گزری۔ ایک رات اس نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ باری تعالیٰ میں اب بوڑھا ہو چکا ہوں اور چل کر کہیں جا نہیں سکتا، تو میں نے جتنی بھی کتابیں پڑھی ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے اور مختلف صحائف جو میرے مطالعے میں آئے، تو ان سے یہ چیز ظاہر ہوتی ہے کہ تیرا محبوب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں جلوہ گر ہو چکے ہیں، اور یہ جو اندھیرا ہے، ظلمت کا اندھیرا، کفر کا اندھیرا، ان کے وجود مسعود سے یہ اندھیرا چھٹ جائے گا اور ہر طرف روشنی اور اجالا ہی اجالا ہو جائے گا۔ لہذا تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ باری تعالیٰ اپنے محبوب کے خاندان میں سے کسی فرد سے میری ملاقات ہی کروا دے۔ اب ہر روز آخری ایام ہے، دعا چل رہی ہے، اللہ پاک نے دعا کو قبول فرمایا۔ ادھر حضرت ابو طالب آپ مکہ کی وادی سے چلے یمن کی طرف، وہاں بہت سارے اولیاء کی زیارت کی، دعا کروائی، اور کسی نے کہا کہ اس پہاڑ کی غار میں ایک اللہ کا کامل ولی ہے اور 190 سال اس کی عمر ہے، جائیں اس کی بارگاہ میں اور اس کے پاس جا کر دعا کروائیں۔ حضرت ابو طالب گئے، پہاڑ کی غار میں پہنچے، اچانک کسی کے آہٹ کی آواز سنی مشرم نے، تو پوچھا کون ہے؟ کہا ابو طالب نے۔ کہاں سے آئے ہو؟ مکہ سے آیا ہوں۔ کس قبیلے سے تعلق ہے؟ بنو ہاشم سے۔ مشرم اسی وقت چونک گیا، اس کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور اپنی نشست سے اٹھ کر ایک طرف بیٹھا اور کہا اے ابو طالب آئیں، آپ ہی کا تو انتظار تھا۔ حضرت ابو طالب آگے بڑھے، اپنی نشست پر حضرت ابو طالب کو بٹھایا اور کہا کیا آپ کے گھر میں عبداللہ کے ہاں بیٹا پیدا ہو گیا؟ حضرت ابو طالب بڑا حیران ہوئے، اس کو کیسے خبر؟ پوچھا آپ کو کیسے اس بات کا علم ہے؟ کہا کہ میں نے پچھلی کتابوں میں اس نبی آخر الزمان کا ذکر پڑھا ہے جن کا نام محمد ہوگا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، احمد ہوگا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کا ذکر، ان کا تذکرہ پچھلی امتوں سے ہم پڑھتے اور سنتے چلے آئے ہیں، پچھلی کتابوں میں ذکر سنتے چلے آئے ہیں۔ کہا کہ ہاں ان کا نام محمد ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ پیدا ہو گئے۔ کہا کہ ایک ان کے ساتھ ان کا ساتھی ہوگا، ان کا پیارا ہوگا، وہ ولی کامل ہوگا، وہ امام المتقین و امام المسلمین ہوگا، وہ قائد الغر المحجلین ہوگا، وہ اولیاء کا سرتاج ہوگا۔ 29 عام الفیل کی یہ بات ہے۔ 30 عام الفیل میں حضرت ابو طالب سے کہا کہ آپ کے ہاں وہ بچہ پیدا ہوگا جو منبع ولایت ہوگا، جو چشمہ ولایت ہوگا، جو سردار ہوگا اولیاء کا۔ حضرت ابو طالب نے کہا کہ اچھا آپ کی بات پر میں کیسے یقین کر لوں، کوئی مجھے نشانی دکھائیں۔ آپ نے کہا اپنے ارد گرد دیکھ لے، میں دعا کرتا ہوں اللہ تجھے نشانی دکھا دے گا۔ حضرت ابو طالب نے دیکھا قریب ایک خشک انار کا درخت تھا، کہا اس کو ہرا بھرا کر دیں، میں سمجھ جاؤں گا کہ آپ کی بات سچی ہے۔ بس مشرم بن وعید نے اسی وقت ہاتھ بلند کیے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ باری تعالیٰ یہ بات کتنی سچی ہے اور حق پر مبنی ہے یہ میں ہی جانتا ہوں، مگر تو دکھا دے ابو طالب کو بھی۔ بس اتنی زبان سے الفاظ نکلے
اسی لمحے وہ درخت ہرا بھرا ہو گیا، ہرا بھرا ہو گیا۔ ابو طالب اس وقت ان کا شکریہ ادا کیا اور واپس آئے۔ بس واپس پھر اسی سال حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا جو والدہ ہیں حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کے بطن پاک میں حضرت مولا علی کا نور منتقل ہو گیا تھا، اور آپ کعبے کا طواف کر رہی ہیں، اور کعبے کے طواف کے دوران غالباً 3 سے 4 چکر ابھی لگائے تو 13 رجب المرجب، آج 11 ہے، کل 12 اور پرسوں 13 مولا علی کی ولادت کا دن ہے، اور آپ 3-4 چکر لگانے کے بعد 13 رجب المرجب کو، چونکہ وہ دور جاہلیت تھا اور اس میں 13، 14 اور 15 کو خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا جاتا تھا۔ وہ ایسا نہیں، بعض روایات میں یہ بھی آپ سننے کو ملتا ہے دیوار پھٹ گئی، نہیں، بلکہ دروازہ کھولا جاتا تھا 13 رجب، 14 رجب، 15 رجب۔ اب 13 رجب کو جب دروازہ کھلا، اب خدا چاہتا تھا کہ میرے اس گھر کے اندر جس کی ولادت ہو وہ علی المرتضیٰ ہو، وہ میرے محبوب کے ساتھی ہو۔ بس حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا آپ خانہ کعبہ میں داخل ہوئیں عبادت کے لیے، اپنے جو بھی اس وقت عبادت کا طریقہ تھا۔ آپ جیسے ہی اندر داخل ہوئیں تو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ ظلمت شب چھٹنے لگی، اب اندھیرا چھٹنے لگا، اب انسان کو انسانیت کی خبر ہونا تھی، سو انسان کو انسانیت کی خبر دینے کے لیے صاحب سیف و قلم، صاحب صدق و صفا، سردار اولیاء، تاجدار اولیاء، چشمہ ولایت، منبع ولایت، سر پر علم و فضل کا بندھا ہوا امامہ، زبان میں گہرے معارف لٹاتا ہوا خزانہ، حیدر کرار، اسد اللہ الغالب، غالب علی کل غالب، حضرت مولا علی شیر خدا، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم ورضی اللہ تعالی عنہ اس کائنات ہست و ولود میں اور نوع انسانیت کو فیض دینے کے لیے آپ تشریف لے آئے۔ لو وہ دم کا مطلع صدق و صفا پر آفتاب، آسمان عقل و دانائی پہ وہ جھومے سحاب، لو وہ آیا صاحب سیف و قلم گردوں جناب، مرحبا وہ آئے بزم و آب و گل میں بو تراب، لو وہ لوہے دہر پر نقش جلی پیدا ہوا، نوع انسان کو مبارک ہو علی 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 پیدا ہوا، نوع انسانی کو انداز تکلم آ گیا، وہ تکلم جس سے باتوں میں تحکم آ گیا، وہ تحکم جس سے لہجوں میں ترنم آ گیا، وہ ترنم جس سے موجوں میں تلاطم آ گیا، وہ تلاطم جس سے برے جبریل لہرانے لگا، وہ تلاطم جس سے صبا نکھرنے لگی، گنبد آفاق میں روشن ہوئی شمع نجات، پرفشاں ہے زلف لیلائے رموز ششہات، کھل رہا ہے آسماں پر غرفہ ذات و صفات، اٹھ رہا ہے برقعے سلمائے روح کائنات، زندگی علم و فراست کا مزہ چکھنے کو ہے، فرش پر افلاک کی عظمت قدم رکھنے کو ہے۔ اللہ اکبر۔ آسمان نکھرا ابھرتا آ رہا ہے آفتاب، اٹھ رہا ہے روئے اسرار و حقائق سے نقاب،
اٹھ رہا ہے روئے اسرار و حقائق سے نقاب، کھل رہی ہے ذہن پر ادراک و عرفاں کی کتاب، کہہ رہی ہے زندگی یا لیتنی کنت تراب، عارفوں کو مژدہ شاہ عارفاں آنے کو ہے، اے زمین سجدے میں گر جا آسماں آنے کو ہے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ اس کائنات ہست و ولود میں آپ تشریف لائے اور آپ کی ولادت باسعادت کے متعلق یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں اول من ولد فی الکعبہ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ، واول من ولد فی الکعبہ من بنی ہاشم من المہاجرین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ حکیم بن حزام وہ بھی صحابی ہیں، کہا کہ ایک ان کی ولادت ہوئی، ایک ان کی ولادت ہوئی اور دوسرے کعبہ میں پیدا ہونے والے مولود کعبہ جو بنے وہ حضرت علی المرتضیٰ بنے۔ اچھا، اس حدیث کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ضعیف ہے، یہ کیا ہے؟ ضعیف ہے، لہذا قبول کرو یا نہ کرو۔ تو بھیا جو حدیث ضعیف ہوتی ہے نا، اس سے ضروریات دین کا کوئی مسئلہ وہ اخذ نہیں کرنا ہوتا، وہ مستنبط نہیں کرنا ہوتا، یا ایمانیات میں سے کوئی چیز اس کو ثابت کرنے کے لیے ضعیف حدیث نہیں لی جاتی دلیل کے طور پر، مگر جب کسی کی فضیلت کی بات ہو، کسی کی عظمتوں کی بات ہو، کسی کو نعمتیں عطا کرنے کی بات ہو اور فضیلت دینا ہو، اگر اس کی ذات کے متعلق کوئی ضعیف سے ضعیف حدیث بھی اس کی عظمت کو اجاگر کر رہی ہے تو وہ لینا بالکل جائز ہے، قبول کی جا سکتی ہے ضعیف حدیث، یہ یاد رکھ لیں۔ اب اگر یہ ضعیف ہے تو حکیم، ان کا نام تھا نیشاپوری، حاکم نیشاپوری رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ پاک ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی ولادت باسعادت مکہ میں بیت اللہ شریف کے اندر ہوئی، یہ بات یہ ضعیف اس میں ضعف نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ یہ تواتر کے ساتھ ثابت ہے، تو جو چیز تواتر کے ساتھ ثابت ہو اس پر حدیث ضعیف بھی آ جائے پھر بھی اس کو قبول کیا جاتا ہے۔ تو حضرت مولا علی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت مولا علی کی ولادت کعبہ میں ہوئی، اس میں علی پاک کی اتنی عظمت نہیں ہے، بلکہ علی پاک نے کعبے میں پیدا ہو کر کعبے کو عظمت بخشی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، کعبے کو دیکھا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے کعبے، اے بیت اللہ، مجھے پتا ہے تیری حرمت بڑی صحیح، مگر میری امت کا ایک مومن جو ہے اس کی حرمت تیری حرمت سے کہیں زیادہ۔ تو جو امام المؤمنین ہو، جو قائد الغر المحجلین ہو، قائد الغر المحجلین یعنی قیامت کے دن آقا کی امت میں وہ لوگ کہ جن کے ہاتھ اور جن کی پیشانیاں چمک رہی ہوں گی، ان کا امام جو ہوگا وہ علی المرتضیٰ ہوگا، ان کا امام علی المرتضیٰ۔ حضور نے فرمایا نا کہ اتنے لوگ ہوں گے، اے میرے امتیوں میں چن چن کر تمہیں نکال لوں گا۔ یا رسول اللہ، اتنے لوگوں میں آپ اپنوں کو پہچانیں گے کیسے؟ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، پہچان یہ کوئی مشکل بات ہے؟ فرمایا اگر بہت سے گھوڑے ہوں، بہت سے سرخ رنگ کے بھی گھوڑے ہوں اور ان کے چہرے سفید ہوں تو کیا تم پہچان نہیں لوگے؟ جی یا رسول اللہ، بڑی آسانی سے پہچان سکتے ہیں۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میں بھی اپنے امتیوں کو اسی طرح پہچانوں گا جس طرح تم سفید پیشانیوں والے گھوڑوں کو پہچان لو گے۔ اب وہ پیشانیاں سفید کس طرح ہوں گی؟ وضو کے باعث۔ کیا؟ تو جو جتنی کثرت سے وضو کرتا ہے اس کا چہرہ قیامت کے دن اتنا ہی چمک دمک رہا ہوگا۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم جب تشریف لے آئے تو آپ کی والدہ
حضرت فاطمہ بنت اسد، اور یہ فاطمہ بنت اسد وہ ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میری ماں کے بعد اگر کوئی میری ماں تھی تو وہ حضرت فاطمہ بنت اسد تھی۔ جب بھی گھر میں دعوت ہوتی تو حضور نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ بنت اسد کھانا کچھ بچا کے رکھ لیا کرتی تھی، تو وہ اس وقت جو کھایا جاتا سو کھایا جاتا، مگر بعد میں مجھ اکیلے محمد کو بلا کر حضرت فاطمہ بنت اسد کہتی بیٹا یہ کھانا آپ کھا لیں۔ تو اتنی مہربان تھی، حتیٰ کہ جب آپ کا وصال ہوا تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک حضرت فاطمہ بنت اسد کے کفن میں رکھا، اور آپ کی قبر انور کی لحد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود بنائی اپنے ہاتھوں سے، اور ابو بکر و عمر کو کہا کہ آؤ، حضرت آپ کے جو جلیل القدر صحابہ تھے ان کو بلایا اور ان کی معاون وہ بنے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، اور قبر میں حضرت فاطمہ بنت اسد کو اتارا گیا، اور آپ نے ہاتھ بلند کر کے اپنی ماں حضرت فاطمہ بنت اسد کے لیے دعا کی کہ باری تعالیٰ پچھلے انبیاء اور مجھ محمد کے صدقے اور طفیل سے میری ماں فاطمہ کو بخش دے۔ تو اتنی محبت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ اب جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس لے کر آئی نا تو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم چونکہ شیر ہیں، اسد اللہ، اسد بھی کہتے ہیں شیر کو، تو پوچھا نام کیا رکھا ہے؟ کہا حیدر۔ کیا؟ حیدر۔ ایک ہوتا ہے اسد، عباس کو بھی شیر کو کہتے ہیں، عباس بھی کہتے ہیں، غضنفر بھی کہتے ہیں، اور اسد بھی کہتے ہیں، اور حیدر مختصر یہ حیدر اس شیر کو کہتے ہیں جو اپنے دشمن کو فقط حملہ نہ کرے بلکہ حملہ کر کے اس کو پھاڑ دے، جو حملہ کر کے پلٹ پلٹ کر پھاڑنے والا ہے وہ حیدر نہیں بلکہ حیدر کرار ہے۔ حیدر کرار پوری زندگی حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کبھی بھی میدان جنگ میں آپ کی پشت زمین پر نہیں لگی، گرے نہیں کبھی۔ شیر بھی گر جائے تو شیر کہا۔ حضرت مولا علی وہ ہیں کہ مولا علی کا 1.25 لاکھ صحابہ کے سامنے میرے مصطفیٰ نے غدیر خم پر ہاتھ پکڑ کر کہا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ ارے علی کے بارے میں کیا باتیں کرتے ہو؟ علی کے بارے میں لوگ طرح طرح کی باتیں بھی بیچ میں، یہ منافقین صرف آج کے دور میں نہیں اس دور میں بھی علی کے منکر تھے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم ایمان والوں کو پہچانتے تھے، کنا نعرف المؤمنین بحبہم علیہ وکنا نعرف المنافقین ببغضہم علیہ۔ فرمایا جس کے دل میں بغض علی ہوتا سمجھ لیتے یہ منافق ہے، اور جس کے دل میں حب علی ہوتی سمجھ لیتے کہ یہ مومن ہے۔ اس لیے کہ مہر علی ہے حب نبی، حب نبی ہے مہر علی۔ اسموں کا اسمی، جسموں کا جسمی، لہموں کا لہمی، فرق نہیں ماں بین پیا، تیری یاد ہے من کا چین پیا۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم جن کا ہاتھ پکڑا، لوگ باتیں کرتے تھے اس وقت، آج بھی مولا علی کا ذکر کرنا شروع کر دو تو لوگ کہتے ہیں لے پتہ نہیں کسی اور مسلک میں تعلق رکھتا ہے، اور نہیں، مولا علی ہم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول، یہ ہر بار آپ کو بتانا پڑے گا، ہر بار سمجھانا پڑے گا، اپنا عقیدہ اس کا اظہار ہر بار کرنا پڑے گا کہ ہم ابو بکر کو خلیفہ اول مانتے ہیں، عمر فاروق کو خلیفہ ثانی مانتے ہیں، عثمان غنی کو خلیفہ ثالث مانتے ہیں، اور مولا علی کو خلیفہ رابع مانتے ہیں۔ یہ ہر بار کہنا پڑتا ہے۔ مولا علی کا ذکر ہو یا نعرہ حیدری لگایا جائے، بتاؤ نا خیبر میں کون سا نعرہ تھا؟ خیبر میں کون سا نعرہ تھا؟ جبریل نے کون سا نعرہ لگایا؟ میکائیل کون سا نعرہ لگا رہا تھا؟ رضوان کون سا نعرہ لگا رہا تھا؟ وہاں ایک نعرہ تھا لا فتح الا علی، لا فتح۔ کوئی مائی نے جوان ایسا پیدا نہیں کیا جو جوان مولا علی ہے۔
مولا علی جیسا اور کوئی تلوار ایسی نہیں جو ذوالفقار کا مقابلہ کر سکے۔ اب خیبر کا دروازہ، خیبر کا قلعہ تھا، فتح نہیں ہو رہا تھا۔ خیبر جو ہے نا، خیبر یہ پورا شہر ہے، کیا ایک قلعہ نہیں تھا۔ اس خیبر کے اندر بہت سارے قلعے تھے جو یکے بعد دیگرے فتح ہوتے رہے۔ ایک قلعہ رہ گیا تھا، مسلمان حملہ کرتے، صحابہ حملہ کرتے، مگر قلعہ تھا کہ فتح ہونے کا نام تک نہیں لیتا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے، آپ نے فرمایا اچھا کل میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا، یہ ہے علمبردار مصطفیٰ۔ ارے مصطفیٰ نے دنیا و آخرت میں جس کے ہاتھ میں علم دیا ہے وہ علی ہے، وہ علی ہے۔ علم دیا، فرمایا اس کو علم دوں گا، اس کو جھنڈا دوں گا کہ جو اللہ سے پیار کرتا ہے، اللہ کے رسول سے پیار کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول اس سے پیار کرتے ہیں، جھنڈا اس کے ہاتھ میں ہوگا۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کہتے ہیں کہ ہم انتظار میں تھے کہ ہمیں جھنڈا ملے، ہمیں جھنڈا ملے، ہمیں، کیونکہ حضرت مولا علی تو آنکھوں کی بیماری شعبے چشم میں مبتلا تھے۔ آپ نے فرمایا کل جھنڈا دوں گا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم اگلے روز آپ تشریف لائے، صحابہ کا جم غفیر ہے۔ آقا نے پوچھا این علی، علی کہاں ہے؟ کہا وہ تو آشوب چشم میں ہے۔ فرمایا بلاؤ، اسی کے ہاتھوں تو فتح ہونی ہے، وہ اسی کے ہاتھوں تو فتح ہونی ہے، بلاؤ علی کو۔ علی المرتضیٰ تشریف لائے، عرض کرنے لگے جی یا رسول اللہ۔ آپ نے پوچھا علی کیا ہوا؟ یا رسول اللہ شعبے چشم ہے، نظر کچھ نہیں آتا۔ فرمایا میرے قریب آؤ۔ نزدیک آئے، آپ نے لعاب دہن آنکھوں پر لگایا۔ فرماتے خدا کی قسم لعاب دہن لگنے کی دیر تھی، میری ساری زندگی نہ کبھی آنکھوں میں درد نہ کبھی سر میں درد، کبھی کبھی ایسا نہیں۔ تو فرماتے ہیں بس آقا نے فرمایا علی یہ لے جھنڈا۔ بس پھر مولا علی کو جھنڈا پکڑا دیا۔ تو مولا علی تو سانس نہیں لینے دیتے تھے، دوسرے کی تلوار اٹھتی اس کا تن اس کی گردن سے جدا ہوتا۔ مرحب آیا، سامنے مرحب آیا، وہ کہنے لگا میں مرحب ہوں، ہزاروں پر بھاری ہوں، شجاع ہوں، بہادر ہوں، میری ماں نے میرا نام بہادر رکھا ہے، میں مرحب ہوں۔ اور مرحب کی حالت یہ تھی کہ اگر وہ چمڑے پر، گائے کا چمڑا اس پر پاؤں رکھ دے تو ظاہری بات آپ کھینچے تو سلپ کر جائے گا نا پاؤں، مگر مرحب رکھتا تھا چمڑا پھٹ جاتا تھا۔ اس قدر دلیر، بہادر اور بہت بڑا بہادری کا پہاڑ تھا۔ اب حضرت مولا علی کے سامنے آیا۔ مولا علی کو تو چہرہ ہی کوئی دیکھنے کی تاب نہیں لا سکتا تھا، کوئی آنکھوں میں آنکھیں کیا ڈالتا۔ اور ادھر غوث پاک، او پتر علی دا، او ایمان نہیں، او پتر علی دا داتا گنج بخش علی اجمیری، او ایمان نہیں، او پتر علی دا خواجہ غریب نواز، او ایمان نہیں، او کلہ مہر علی، اندی آنکھاں چکھا نہیں کوئی پا سکیا۔ مولا علی دی کی گل کر دے ہو تسی؟ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم مرحب کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اس نے کہا میں ہزاروں پر بھاری ہوں۔ مرحب نے کہا، مولا علی نے کہا تو جانتا ہے میری ماں نے میرا نام کیا رکھا تھا؟ وہ طنزاً مسکرایا۔ طنز کے ساتھ ہوتا ہے نا کہ اچھا مولا علی کا قد تھوڑا سا پست تھا، اب جو بھی سامنے کھڑا ہوتا وہ کہتے ان سے ہم کیا لڑیں۔ وہ مولا علی تو سانس نہیں لینے دیتے تھے۔ مرحب سے کہا جانتا ہے میری ماں نے میرا نام کیا رکھا؟ کیا رکھا؟ کہا میرا نام حیدر کرار ہے۔ بس اتنا سنا کانپنا شروع ہو گیا، اس لیے کہ مرحب کی ماں نے بچپن میں کہا تھا بیٹا سب سے لڑنا، حیدر نام کے کسی شخص سے نہ لڑنا۔ اب ماں کی بات نہیں مانی، مرحب نے تلوار اٹھائی، مولا علی کی گردن کے پاس لے کر آیا۔ مولا علی نے ڈھال کے ساتھ اسے روکا، مگر وار اتنا سخت تھا کہ مولا علی کی ڈھال ٹوٹ گئی۔ بس ڈھال ٹوٹی، مولا علی کا وار مولا علی کا وار تھا۔ مولا علی نے پھر سانس نہیں لینے دیا، ایسا پلٹ کر وار کیا کہ اس کا سر اس کے تن سے جدا کر دیا، دو ٹکڑے کر دیے ایک بار۔ کوئی 2 3 4 5 اور یاد رکھ لیں یہ بڑے بڑے بلڈرز اور تلوار چلانے والے اور بڑے بڑے ویٹ لفٹر یہ سن لیں،
ایک وار، صرف ایک وار ہوتا ہے، کسی کو یا آپ ختم کر دیں گے یا اس کو سامنے رہنے دیں گے، ایک بار۔ مولا علی کی پریکٹس کتنی تھی تلوار چلانے کی، کتنی پریکٹس تھی۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ایک بار کیا، مرحب کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اب جب نیچے گرا لوگ کانپ اٹھے کہ ایک علی نے مرحب کو گرا دیا تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں، بھاگے۔ حضرت مولا علی اب ڈھال چکے، ٹوٹ گئی تھی ڈھال، ٹوٹ گئی تھی۔ مولا علی نے خیبر کا دروازہ اکھاڑ، وہ دروازہ 40 لوگ اٹھاتے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بھی ڈھال کے طور پر مولا علی کے ساتھ اسی دروازے کے نیچے تھے۔ ایک ہاتھ سے دروازہ اٹھایا، صحابہ کہتے ہیں اس وقت حضرت مولا علی کے ساتھ جس کی طاقت تھی وہ حضرت جبرائیل امی تھے، حضرت جبرائیل امی تھے۔ اور حضرت مولا علی کو اگر کوئی گرانا چاہتا تو جبرائیل خود اٹھا لیا کرتے تھے۔ حضرت مولا علی فاتح خیبر بنے، اور ایک دن روٹی کھا رہے تھے تو چبائی نہیں تھی جا رہی، تو کسی نے کہا مولا علی ادھر خیبر کے دروازے اکھاڑتے ہیں اور ادھر خشک روٹی نہیں چبائی جا رہی۔ کہنے لگا وہ علی کہاں اکھاڑتا ہے، وہ علی کہاں اکھاڑتا ہے، وہ تو رب کی دی ہوئی طاقت ہوتی، اور رب کی دی ہوئی طاقت جب کسی میں آئے تو پھر اس وقت یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ہمارے پاس اسلحہ کتنا ہے اور دشمن کتنا طاقتور ہے کتنا نہیں۔ ارے ایمان والو، جب تک علی علی کرتے تھے ایمان تمہارے قلوب و اذہان میں موجود تھا، دشمن جتنا بھی طاقتور ہوتا تم سینہ سپر ہو جاتے، لڑتے تھے دشمنوں سے۔ اب کچھ لوگوں نے علی کی محبت آپ کے سینوں سے نکالنے کی بڑی کوشش کی ہے، حضرت مولا علی سے محبت کا دم پھر بھرو۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم وہ صحابی رسول ہیں، ہجرت کے بعد میرے آقا نے فرمایا علی اگر کوئی میرا بھائی ہے تو وہ تو ہے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم 13 رجب المرجب آپ کی ولادت باسعادت کا دن ہے۔ آپ احباب بڑی محبت سے، بڑی عقیدت سے، بڑے احترام سے، علی ایک خاص مسلک کے علی نہیں ہے، علی اہل سنت والجماعت کے علی ہے، لہٰذا ان سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی بارگاہ میں قرآن پاک پڑھیں، ہدیہ عقیدت پیش کریں، ان کے ایصال ثواب کے لیے جو بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر ختم پاک دلوا سکتے ہیں تو آپ وہ دلوائیں، یہ تقاضا محبت ہے، کوئی ضروری فرض اور واجب نہیں ہے۔ اللہ پاک جو کچھ ہم نے مولا علی کی شان اور عظمت کے حوالے سے سنا اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔